الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ آج میں اپنی اس مادر علمی میں موجود ہوں کہ جہاں سے میں نے علم کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جہاں سے سینکڑوں جلیل القدر علماء کرام نے فیض حاصل کیا، نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پوری دنیا میں اس ادارے کے فیض یافتہ علماء کرام دین متین کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے کو لوگ مفتی اعظم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل آزاد جموں و کشمیر اور صدر جماعت اہل سنت آزاد کشمیر ہیں۔ پورے خطہ آزاد کشمیر میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ آپ کے شاگردوں میں سے کوئی علم کی شمع نہ جلا رہا ہو۔ آپ نے خطہ عباس پور میں ایک عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی جس کو لوگ سنی حنفی دارالعلوم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت بھی سینکڑوں علماء کرام اس ادارے سے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس خوبصورت ادارے کی بنیاد رکھنے والے میرے استاذی گرامی حضرت قبلہ مفتی محمد حسین چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس وقت تقریباً عمر کے 80 سال گزار چکے ہیں اور ہارٹ کے مریض ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کے اس حصے میں بھی دن رات ادارے کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور نہ صرف ادارے کی سرپرستی بلکہ پورے خطہ عباس پور میں جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ ہی کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے حضرت قبلہ مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی محمد حسین چشتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ قبلہ مفتی صاحب کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہوگا اور دوسرا حصہ اس ادارے کے حوالے سے ہوگا کہ اس ادارے کی شب و روز کی جو معاملات ہیں اور کس طرح اس ادارے کی بنیاد رکھی، کب رکھی۔ آج ہم پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ استادی گرامی، آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی اور ابتدائی اور پھر اس کے بعد ثانوی تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد حافظ عابد صاحب سلمہ اور ان کے رفقا کا یہاں تشریف لانا اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے پرانی معلومات حاصل کرنا، یہ ان کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو مزید ہمت ارزانی فرمائے۔ آمین۔ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جدید طریقہ کار کے مطابق جو اس وقت دنیا میں قابل عمل ہے، اہل علم اور مدارس دینیہ اور اللہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والے جو کام ہیں ان کو منظر عام پر لانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابیاں عنایت فرمائے۔ آمین۔ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، یہ خاکسار 1942 میں میری پیدائش ہے، اور ٹھیک آپ نے کہا کہ 80 تو عبور کر رہے ہیں ہم، اس لحاظ سے ہمیں اپنے جو مخصوص اوقات تھے وہ تو چلے گئے، اب جو وہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم لگ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت اور برکت سے نہ جانے کتنا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے اسی مشن کے صدقے میں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 1942 میں میری پیدائش ہوتی ہے اور
چلنے پھرنے بولنے کے قابل جب ہو گئے تو جس طرح علاقے بھر میں دیندار لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس وہ بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، گھر میں بھیجتے ہیں، تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا میرے اس انداز سے بھی۔ جب میں چلنے پھرنے اور بول چال کے قابل ہوا تو مجھے ام مکرم اور استاد الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مولانا علی محمد صاحب چشتی کلوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ ان کی ذات مجسم ایک مدرسہ تھی، ایک مکتب تھی، اور دیہات بھر کے بچے اور بچیاں ان کے پاس آ کے پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ کی اس وساطت سے یہ بات منظر عام پر آ جائے گی کہ سب سے پہلے آزادی وطن کے بعد چند مکاتب حکومت نے مختلف علماء کو دیے۔ ان میں جو عباس پور کو مکتب دیا، مکتب اسلامی، ماشاءاللہ وہ ہمارے استاد محترم مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ ماشاءاللہ اسی مکتب اسلامی کو سب سے پہلے عباس پور میں انہوں نے چلایا، پھر اس کے بعد وہ یہاں کے حالات اس طرح کے نہ تھے، آپ اپنے گھر لے گئے اور اپنے دیہات میں لے گئے، اور اسی پر پھر بعد بنیاد بنی۔ اس وقت جو مڈل سکول کلراں ہے اسی سے پھر وہ آگے ادارہ منظوری در منظوری آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو استاد محترم اسی مکتب اسلامی کلر جنڈا سے آخر میں ریٹائر بھی ہوئے۔ تو جو آپ نے پوچھا، سب سے پہلے مجھے اپنے ام مکرم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے مختلف اساتذہ کے ساتھ آزادی سے پہلے رابطہ رکھا، مدارس میں گئے، خاص کر کے گجرات میں مراڑیاں شریف میں، ماشاءاللہ اور پھر اپنے اسب مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاءاللہ مدرسے میں، اور آخر میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور و معروف مرکز سے استفادہ کیا، دورہ کیا۔ ماشاءاللہ حزب الاناف سے بھی آپ نے استفادہ کیا، لیکن وہاں سے آپ کو سند ملی۔ وہ یہاں وہ اولاً نسبتاً یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ مستقل طور پر اپنے بچوں کو شادی ہونے کے بعد لے گئے اور گجراتی میں سیٹ ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے تو وہ مرید تھے حضور قبلہ عالم خواجہ عالم قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ماشاءاللہ تو جب وہ اپنا سارا نظام وہاں سیٹ کر چکے تھے تو ملاقات کے لیے حضرت صاحب کے پاس آئے۔ تو قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں کام کر رہے ہیں؟ تو استاد محترم نے ام مکرم نے عرض کیا کہ حضور گجرات میں۔ حضور قبلہ عالم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں جائیں اور پہاڑ میں جا کے یہ خدمت انجام دیں۔ ماشاءاللہ بس اس حکم کا ملنا تھا کہ آپ نے اپنے بچے ٹیا ٹلا اٹھایا گجرات سے اور گھر میں آ گئے، اور جس طرح آپ کو ابھی بتایا کہ مکتب اسلامی جھنڈا جو ان کے زیر کار تھا اس میں پھر بچے پڑھتے تھے، تو مجھے بھی وہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ پڑھنے والوں میں ماشاءاللہ ہمارے اس چھاترے کے خاص کر کے کنولی جو غوثیہ ٹاؤن ہے، جی اس میں سب سے بڑے میرے مہربان ہمارے ناظم اعلیٰ ادارے کے مولانا محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے برادر اکبر مولانا دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ وہ مجھ سے پیشتر استاد مکرم کے پاس پڑھتے تھے۔ تو جب میں وہاں آیا تو مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح انہوں نے محبتیں دیں، ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا، پھر مولانا محمد بشیر صاحب، مولانا محمد نذیر صاحب، اور اسی طرح قاری سخی محمد صاحب، اور ہمارے مستری عبد المجید صاحب، یہ ہمارے ساتھی رفقا تھے اس وقت۔ ماشاءاللہ
تو وہ ہم پڑھتے رہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں استاد محترم سے ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا مثلاً، اور قرآن پڑھنے کے بعد اور پھر آپ نے ہمیں فارسی نظم شروع کروائی. کریمہ نام حق سے لے کے تحفہ نسائے وغیرہ وہاں تک ہمیں پڑھایا گیا. اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ پھر جدید تعلیم، پہلی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، جو جماعت واحد وہ اس دور میں چلایا کرتے تھے. جب چوتھی جماعت کا میں نے امتحان دے دیا تو اس دورانیے میں یہ ہوا کہ میں پھر اگلے مرحلے کے لیے ہمارے کچھ دوست بزرگ آگے آئے تو پھر یہاں سے پھر میں آگے چلا. ماشاء اللہ. جس طرح استاد محترم آپ نے فرمایا کہ ابتدائی تعلیم یہاں سے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے پاکستان کے کس ادارے میں اور کون جی کون سے مشہور جی اساتذہ؟ میرے ماموں جان مولانا امیر الزمان صاحب، یہ جو بنگال میں بابو ظہور وغیرہ ہے نا، یہ ان کے لڑکے. جی وہ جامعہ رضویہ مرکزی دارالعلوم فیصل آباد کے جامعہ رضویہ اس وقت لائل پور کہلاتا تھا، اب فیصل آباد ہے. تو جامعہ رضویہ لائل پور میں وہ پڑھتے تھے. گھر میں آئے تو وہ چونکہ حقیقی ماموں تھے تو ہمیں اور مائی صاحبہ کو اپنی بہن کو ملنے کے لیے گئے. تو مجھے دیکھ کر انہوں نے یہ پیشکش کی کہ یہ بچہ مجھے دیں کہ یہاں ضائع نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کو بھی میں مولوی بناؤں. تو اگرچہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں اکلوتا بیٹا تھا، مال مویشی کھلا سب کچھ آرام دہ چیزیں تھیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اگری کے رحمت کرے والد صاحب مرحوم کو، والدہ صاحبہ مرحومہ کو، انہوں نے خوش دلی سے اس بات کو قبول کیا اور مجھے ان کے ساتھ فیصل آباد بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. جی تیاری کر کے چلے گئے. پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا اور جامعہ رضویہ محدث اعظم پاکستان نائب اعلیٰ حضرت ماشاء حضور علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا ادارہ تھا. اور ان کی شخصیت کو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بریلی میں وہاں کے ادارے میں بھی شیخ الحدیث کی خدمات بجا لا رہے تھے. ماشاء آزادی کے بعد پھر وہ جب ہندوستان سے ادھر منتقل ہوئے تو فیصل آباد میں آ گئے. تو لائل پور میں اس وقت اس کو لائل پور کہا جاتا تھا. تو وہاں جب آپ آئے تو انہوں نے اپنے دوست احباب سے مشورہ کر کے ایک ادارہ قائم کیا، جامعہ رضویہ مظہر اسلام. جی تو اس میں میرے ماموں پڑھ رہے تھے، مجھے بھی وہاں لے گئے. یہ 1956 کی بات، 1956 جی کہ وہاں مجھے لے گئے 2 سال تک، 56 57 58 1958 تک 58 تک میں وہاں رہا. مختلف بڑے اکابر اساتذہ تھے، وہاں آغاز کیا اور عجیب سی صورتحال درمیان میں ایک پیدا ہو گئی کہ کچھ ہمارے جو خاص استاد تھے ان میں رد و بدل ہوا. جی 2 سال کے بعد جب رد و بدل ہوا تو کچھ دل شکنی ہو گئی، کچھ پڑھائی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے کہ شاید میں تسلی کے ساتھ اب یہاں دوسرے اساتذہ سے نہ پڑھ سکوں. تو میں نے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کیا تو میں پھر فیصل آباد لائل پور سے پنڈی واپس آ گیا. جی پنڈی اس وقت ایک بہت بڑا مرکزی ادارہ تھا، مرکزی جامع مسجد حنفیہ راول پنڈی میں. جی اس کے خطیب تھے شورائے آفاق عالم دین علامہ شاہ عرف اللہ قادری، میرٹھ کے رہنے والے تھے اور ان کے والد اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ تھے. ماشاء اللہ. تو وہ جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے مرکزی جامع مسجد کی خطابت سنبھالی اور چونکہ اہل علم تھے تو اکیلے نہ رہے بلکہ انہوں نے ادارہ بھی قائم کر لیا، احسن المدارس مرکزی دارالعلوم احسن المدارس اس کا نام تھا. وہاں اس ادارے میں
2 سال تک میں رہا، اور وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے جو فاضل تو دیوبند کے تھے، لیکن مسلک اور عقیدے کے لحاظ سے وہ کٹر اہل سنت و جماعت تھے الحمدللہ رب العالمین۔ قاضی عبد المتین صاحب سوات کے رہنے والے تھے وہ تھے، اور پھر مولانا حافظ محمد عظیم صاحب تھے، اس طرح ان کے ساتھ کچھ اور رفقا ساتھی بھی تھے۔ ان سے پھر میں نے وہاں صرف اور نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھی، اور 2-3 سال تقریباً یہاں رہنے کے بعد یہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کچھ مقامی کمیٹیوں کے شارف اللہ قادری صاحب کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو گئے، اور دلدمی سے انہیں کام نہ کرنے دیا، تو انہوں نے اس ادارے کو وقتی طور پر تو اٹھا کے ان کی پنڈی میں چاندنی چوک کے قریب کوٹھی بن رہی تھی، تو کچھ دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہاں اپنے مکان میں یہ ادارہ انہوں نے منتقل کیا۔ وہاں میرے ساتھ علامہ ابو المحمود مولانا شاہ محمد نشتر یہ بھی پڑھتے رہے، اور چک سواری کے مشہور شیخ طریقت ہیں قبلہ پیر سید معروف شاہ صاحب، معروف حسین شاہ صاحب نوشائی، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور ان کے باقی رفقا ادھر، یہ میرے ساتھی تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہیں راولپنڈی میں میرے ساتھ رفیق کار بن گئے نیریاں شریف کے پیر ثانی صاحب کے بڑے صاحبزادہ پیر عبدالغفار صاحب، فوت ہو گئے وہ، اور وہ انگلینڈ میں بہت عرصہ رہے، اور ان کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ عبدالرشاد صاحب، وہ اس کو کوٹلی کے آگے کیا کہتے ہیں اس کو، جی ڈڈیال میں ان کا آستانہ، وہیں انہوں نے اقامت اختیار کی، تو وہیں وہ وصال فرما گئے۔ تو ان کے ساتھ ہی پیر فضل ربانی صاحب کے بڑے بھائی تھے پیر امام ربانی، وہ بھی ایک حادثے میں 2-4 ہوئے، شہید ہو گئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ اس ادارے میں مرکزی دارالمعاصم مدارس میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس مناسبت سے پیر صدیقی صاحب بھی بارہ ہمارے ساتھ وہاں اٹھنا بیٹھنا جانا آنا، تو 3 سال وہاں رہے، اور یہاں کی افراتفری جب ہو گئی تو پھر میں واپس دوبارہ 2.5 سال یا 3 سال بعد دوبارہ جامعہ رضویہ میں فیصل آباد میں چلا، اور فیصل آباد میں چلے گئے تو یہ آپ کے سوال کا حصہ چلو مکمل ہو جائے تو ٹھیک بات ہے کہ وہاں بڑے اکابر اساتذہ تھے، مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ بھی تھے ادارے کے، اور اسباق بھی پڑھاتے تھے۔ مولانا معین الدین شافی یہ نائب ناظم تھے اور اسباق بھی پڑھاتے تھے، اور اسی کے ساتھ مولانا حافظ احسان الحق صاحب تھے، اور مفتی محمد امین صاحب تھے، مفتی محمد حنیف صاحب تھے، مفتی نواب الدین صاحب تھے، اس طرح کے اکابر بڑے بڑے لوگ وہاں ساتھ تھے۔ خاص کر کے ہمارے علاقے کے مولانا سید منصور حسین شاہ صاحب گردیزی، یہ راولکوٹ پانیولی کے رہنے والے تھے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بریلی شریف میں حضرت صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 حدیث انہوں نے کیا بریلی شریف۔ پھر جب آپ محدث اعظم پاکستان فیصل آباد میں بیٹھے تو شاہ صاحب کو یہیں بلا لیے، بہت نحو اور صرف کے امام مانے جانے تھے، امام نحو و امام صرف، تو ماشاءاللہ بڑی شفقتیں ان کی۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو کئی مرتبہ وہ یہاں بھی ہمارے پاس تشریف لائے، تو یہ دورانیہ وہاں رہا، اور وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ عجیب وہاں بھی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کچھ اختلافات بن گئے مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور جو محدث اعظم پاکستان کے بڑے صاحبزادہ قاضی فضل رسول صاحب مرحوم مغفور کے ساتھ، انسانی فطرت ہے، کچھ اختلافات ہو گئے، اس کے نتیجے میں ہم چونکہ زیادہ اسباق ہمارے مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہ بددل ہوئے اور کراچی واپس جانا چاہا انہوں نے، تو لوگ آڑے آئے، انہوں نے پھر ان کو روک لیا، اور اس وقت جہاں جامعہ قادریہ موجود ہے
وہاں بالکل خالی ایریا تھا، وہاں ایک زمین لے کے لوگوں نے پیشکش کر دی کہ اب یہاں آپ ادارہ بنائیں، بیٹھیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے کی ابتدائی اینٹ سے لے کر آگے بڑھنے تک ہمارا وہاں عمل دخل رہا ہے. اور ہمارے ساتھی مولانا محمد بشیر صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ ادارے کے تھے، قاری سخی محمد صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں ہم رہتے تھے. اور اسی درمیان میں کچھ سازش ہو گئی، ہمارے استاد محترم مولانا عبد القادر کو شہید کر دیا دن بھر، دن کے عالم میں، دن دہاڑے. وہ ایک اپنے مدرسہ جہاں تھا تو اس کے بالائی منزل پر مدرسہ تھا، سیڑھیوں پر وہ چھپ کے بیٹھا تھا قاتل. اس کی وار ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئے. تو جو نئی جگہ جامعہ قدریہ کی لی تھی وہیں آپ کی تدفین ہوئی. اسی کے ساتھ اب مولانا محی الدین شافی صاحب کی بھی قبر ہے، اور اسی کے ساتھ مولانا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے عطاء المصطفیٰ نوری، ان کی کے قبر بھی وہیں ہے. تو اس وقت پاکستان میں بہت بڑا مارکۃ العراء ادارہ ہے وہ جامعہ قادریہ. جی. وہاں جب منتقل ہوئے تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ہمیں مل گئے بڑے اکابر، جہاں دوسرے اساتذہ تھے، مفتی مختار احمد تھے اور دیگر اساتذہ بھی تھے، لیکن سب سے بڑے بیکی شریف مردان کے رہنے والے تھے علامہ ولی النبی صاحب، جی. مجددی تھے. اور اجمیر شریف، دارالعلوم اجمیر شریف میں انہوں نے مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں وہ اپنے علم دین حاصل کیا. اور آپ کے کلاس فیلو تھے اس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ. اور پڑھانے والے تھے انہیں مولانا حکیم برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ. اور حکیم برکات احمد ٹونکی یہ شاگرد رشید تھے علامہ ہدایت اللہ ٹونکی کے، جی. رامپوری کے. اور وہ شاگرد تھے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نسبت سے وہ ہمارے موقوف علیہ کی کتابیں ساری، شرح چگمینی اور صدرہ وغیرہ اور منطق کی دوسری کتب، یہ ساری ان سے ہم نے پڑھی. حتیٰ کہ پھر دورہ حدیث بھی انہی سے کیا. جی. تو سب سے پہلا پینل تھا وہاں دورہ حدیث میں فارغ ہونے والا، اس میں بھی شامل تھا. ہمارے ساتھ علامہ نشتر صاحب بھی تھے، اور باقی رفع مولانا عبداللہ قادری تھے، انگلینڈ میں فوت ہو گئے ہمارے ساتھی. تو اس طرح یہ تکمیل ہونے کے بعد اساتذہ نے پھر مجھے وہیں تدریس کے لیے مقرر کر دیا جامعہ قادریہ میں. 2 سال وہاں میں نے کتابیں، ابتدائی کتابیں ہی مجھے جو پڑھانے کے لیے دیں، مشکات المصابیح اور جلالین اور ہدایہ. تو پہلے سال ہی سے میں مشکل ان کتابوں کو لے کے 2 سال تک پڑھائی ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو یہ سلسلہ وہاں چلتا رہا تاکہ پھر یہاں آئے تو پھر ایک نیا موضوع کھڑا ہو گیا. جی. سر جی، آپ کے ہم کلاس جو ہیں وہ اس ادارے عباس پور کے رہنے والے کون کون سے دوست ہیں؟ یہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہاں کے میرے ساتھ پڑھنے والے یہ کنولی کے ساتھی تھے، مولانا محمد بشیر صاحب، اور پھر مولانا محمد نذیر صاحب، جی. اور قاری سخی محمد صاحب. تو یہ تو ادھر رہے ہیں. جی. اور اسی نسبت سے پھر باقی دائیں بائیں کے تو یہ مقامی یہیں کے لوگ تھے ساتھ ہمارے. مولانا حیات صاحب حجیرہ کے جو یہ پہلے پینل میں تھے. جی. جب ان کا دورہ آخری ہو رہا تھا 62 میں، جس 62 میں وصال ہوا ہے محدث اعظم پاکستان کا، اور آخری دورہ ان کا تھا. یہ پینل تھا مولانا حیات صاحب، جی. مفتی منیر الرحمان صاحب، مولانا نور عالم صاحب گمیر والے، مولانا عطا محمد صاحب. تو یہ بہت سے ساتھی، تو یہ ہم سے بڑے تھے، بہت آگے تھے یہ. اچھا، تو مولانا سردار احمد صاحب سے آپ کا بھی ملاقات ہوئی ہے یا؟ جی، براہ راست شرف تلمذ حاصل ہے. ماشاء اللہ. اگرچہ دورہ نہیں کیا ہم نے، جی. کیونکہ آخری دورہ کر کے تو آپ نے وصال فرما دیا تھا. ہوا یوں کہ
ان کو ذوق تھا اپنے صاحبزادہ صاحب کو پڑھانے کا. جی مولانا صاحبزادہ قاضی فضل رسول صاحب مثال فرما گئے وہ، یہ بڑے صاحبزادے تھے. تو دیگر اساتذہ کے ساتھ بھی ہم کلاس فیلو ہی تھے، اکٹھے سبق تھے ہمارے ساتھ. جی تو صرف ناب اور آگے کی جتنے فنون جدھر چلتے گئے اکٹھے. لیکن اس اسناب میں یہ ہوا کہ حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب سمجھا کہ میں خود توجہ کے ساتھ اپنے صاحبزادے کو اس قابل بناؤں. جی تو انہوں نے فرصت تو ان کو تھی نہیں، دورہ حدیث ہوا کرتا تھا، تو دورہ حدیث کی تکمیل پر فوراً پھر صاحبزادہ صاحب کا وقت رکھ لیا. ان کو منطق کی کچھ کتابیں، کچھ اور موقوف علیہ کی اس طرح کی کچھ وہ انہوں نے شروع کرائیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ صاحبزادہ صاحب کو پڑھانے کے لیے، چونکہ عالم بالتکرار ہے جی کہ اکیلا آدمی نہیں کچھ کر سکتا، اس کے لیے ساتھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، علم کا تکرار ہوتا ہے تو بڑھتی بات. تو آپ نے مناسب سمجھا کہ کوئی ساتھی ان کے مقرر کر لیے جی جائے. چنانچہ مجھے سب سے پہلے ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ساتھ رہنا. جی میرے ساتھ مولانا عبدالحکیم شرف قادری، ماشاء اللہ. جو شیخ الحدیث نظامیہ سے جی جی الوداع ہو گئے اب، وہ میرے کلاس فیلو بھی تھے. اچھا ماشاء باقی اللہ تمام اسباق میں ہم اکٹھے تھے. ماشاء اللہ. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم گئے تو مولانا عبدالحکیم شرف اور میں 2 آدمی تھے ماشاء اللہ. صاحبزادہ فضل رسول صاحب کے ساتھ. ہمارا طریقہ یہ تھا کہ جو ہی دورہ حدیث والے اٹھتے فوراً ہم پہنچ جاتے، اور جو کل کا سبق تھا وہ جس طرح حافظ منظر سناتا ہے نا، وہ پچھلا سبق باری باری ہم سنا دیتے، صاحب بھی سنا دیتے، اور پھر حضرت صاحب اگلا سبق دیتے فارغ. ماشاء اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم گویا کہ ایک خاص کلاس براہ تھی. راست جی خاص اس نسبت سے حضرت صاحب رحمۃ اللہ. ویسے بھی وہاں اٹھنے بیٹھنے میں، کیونکہ ادارے کے ساتھ ہی ان کا مکان تھا، تو نمازوں میں آنا، باقی معاملات میں آمنا سامنا بہت اکٹھے رہے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسمبلی جب ہوتی تھی نا، طلبہ حاضری کے لیے جمع ہوئے، تو اس اصلاح میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیا جائے حضرت صاحب کا. جی جی میں اور یہ علامہ نشتر صاحب، جی ہم اپنے کمرے میں، کھلا حال تھا، درمیان میں اسمبلی ہو رہی تھی، اور ہمیں کوئی سبق یاد نہیں تھا. ہم نے کوشش کی کہ بھئی جتنی دیر اسمبلی میں ہم کھڑے ہوں گے اتنی دیر سبق یاد کر لینا چاہیے. جی ہم دونوں وہ کتاب کا سبق یاد کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے. اسی اسنا میں حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چکر لگاتے لگاتے کمرے کے سامنے آ گئے. کمرے کے سامنے آ گئے، بس ہمیں فرشتے چھوڑ کے کہ اب اللہ خیر کرے جی، ہم اسمبلی میں نہیں پہنچے. غلطی تو ہماری ہے ہی ہے. جی لیکن حضرت صاحب نے اور غصہ نہیں فرمایا، بس خاموشی سے مسکراتے رہے. ہم ڈر کے مارے اٹھے اور جلدی اسمبلی میں جانے کے لیے جوتے جو پہننے لگے نا، تو پہلا بایاں پاؤں بایاں جوتی میں ڈالا میں نے بھی اور علامہ نشتر صاحب نے. جی آپ نے فرمایا ٹھہرو. ٹھہر گئی. فرمانے لگے جوتے اتارو. میں نے بھی اتارے، نشتر صاحب نے بھی اتارے. پھر آپ نے فرمایا اچھا دایاں جوتی جو ہے سب سے پہلے دایاں پاؤں ڈالو اس میں. اللہ. پھر دایاں پاؤں دایاں جوتی میں ڈال. پھر آپ نے فرمایا بندہ خدا کتنی جلدی تھی، آپ کو سنت کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس طرح کے اوقات ہمیں ملتے رہے ان کے ساتھ، نشست و برخاست. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت مولانا سردار احمد صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، جی بالکل. اور خصوصی طور پر جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بھی اگر غلط عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا دعا سلام نہیں تھی. کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل. وہ وقت ایسا تھا، بہت ہی سخت وقت تھا وہ. جی اصل میں دوسرے مکاتب فکر بھی بہت تشدد پر اتر آئے تھے، جی اور لوگوں کا بچانا مطلوب تھا. اس لیے محدث اعظم پاکستان نے بھی وہ خانوادہ بریلی شریف کے
وساطت سے اسی انداز سے سخت گیری سے فائدہ اٹھایا جی اور کبھی کسی بدمزوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، بالکل یہ بات برک۔ باقی بدمزوں تو وہیں ہیں نا۔ آپ کو ایک اور لطیفہ کی بات ہے کہ ایک اب جو محدث ہزاروی کا کہلاتے ہیں نا، وہ ایک شاہ صاحب تھے، محمود شاہ صاحب، جی محمود شاہ صاحب محدث ہزاروی، اس وقت بھی محدث کہلاتے تھے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، جی تو ان کی شہرت تھی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے کسی ادارے میں ان کو نہیں بلایا جاتا، کسی پروگرام میں کبھی ان کو نہیں بلایا، جی اور جب کبھی آمنا سامنا ہوا ہے تو کبھی آپ نے ہاتھ نہیں ان سے ملایا، یہ بالکل بجائے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ آج کے دور میں تو بہت ساری سہولیات ہیں ہر طرح کی، ظاہر ہے دوران طالب علمی ہر طرح کے دن آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو کن کن ایسی کون کون سی تکالیف ہیں کہ جو اس دور کے اندر جن کا سامنا کرنا پڑا؟ حافظ صاحب یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ اب تو مدارس دینیہ میں بہت سہولتیں میسر، جی لیکن طلباء علوم دینیہ کے لیے وہ دور، اور ظاہر ہے اسی نسبت سے پچھلے دور مشکل سے مشکل گزرے۔ جی خود میرا اپنا جو دور تھا جامعہ رضویہ میں، تو جامعہ رضویہ میں ایک شرط تھی کہ وہ طالب علم جب تک کوئی طالب علم شرح جامی میں نہ پہنچے، جناب کی آخری کتاب ہے، شرح جامی میں جب تک نہ پہنچے وہ ادارے کے لنگر سے نہیں روٹی کھا سکتا، یہ پابندی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شرح جامی تک کئی سال لگتے ہیں صرف و ناب کی تکمیل کر کے وہاں پہنچ، تو اتنے سال ہم وہاں لوگوں کے گھروں سے کھانا لاتے یا لوگوں کے گھروں ہی میں بیٹھ کے کھاتے۔ اچھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیصل آباد کی پبلک وہ ایسے سخی لوگ واقع ہوئے کہ ایک وہ خود جا کے علماء کرام سے، حضرت صاحب کے ساتھ جو دیگر اساتذہ تھے، رابطہ کرتے کہ اگر کوئی طالب علم مستحق ہے تو ہمارے گھر میں بھیج دیں، ہم کھانا دیں گے۔ تو اس طرح لوگ بھی پیش کرتے، اور جو روٹین کے مطابق مثال ہے کسی جگہ میں کھانا کھایا کرتا تھا، میں چلا گیا ہوں، میں اپنے کسی ساتھی کے ذمہ لگا گیا کہ اچھا جی میرے بعد آپ نے یہ نظام چلا، تو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ کھانا دیا کرتے۔ اس کے دو ہی طریقے تھے کہ بعض اوقات ہم وہ چھابا پچھی، چھابا دسترخوان، اور ایک وہ سالن سبزی کے لیے جو کچھ برتن مختصر ہوتا، وہ ساتھ بغل میں دبائے ہوتے، وہاں پہنچتے۔ اگر ساتھی ہوتے تو ہم وہ کھانا لیتے اور آ کے ساتھ میں بیٹھ کے اکٹھے، وہ ساتھی بھی دوسری جگہ سے لاتے، اکٹھے کھانا کھاتے۔ اگر کوئی ساتھی نہ ہوتا تو وہیں جہاں سے کھانا لینا تھا وہیں بیٹھ کے کھا کے آ جاتے۔ بعض جگہ ہوٹلوں پر بھی ہوٹل والے بھی طلباء کو دے دیتے تھے، لیکن میری جو زندگی وہاں گزری ہے جتنے سال شرح جامی میں پہنچنے تک، وہاں وہ گلی بھی مجھے یاد ہے، وہ راستہ بھی مجھے یاد ہے، وہ گھر بھی مجھے یاد ہے جہاں سے کھانا حاصل کیا جاتا تھا۔ اللہ، تو اس سے زیادہ مشکل اور کیا مرحلہ ہوگا۔ صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ اداروں میں ہمارے ہاں 2 وقت روٹی تو ہے ہی ہے، صبح کو ناشتے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس دور میں مدارس دینیہ میں 2 وقت روٹی کا تو بندوبست تھا نسبتاً، لیکن ناشتے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھتے، پانی پی لیتے اور اپنے اسباق اور اپنا نظام، دوپہر کا وقت ہوتا تو کھانے کی فکر ہوتی، شام کا وقت ہوتا تو کھانے کی فکر، اس کے علاوہ کوئی سہولت نہیں۔ اور وہیں کا ایک لطیفہ آپ کو سنا دیا جائے کہ اس دورانیے میں چاہے ہم کبھی کبھی پیسے اگر ہوتے نا جیب میں، تو دارالعلوم کے متصل ایک ہوٹل تھا مسکین سا، وہاں ہم چائے پیتے، تو چائے کی پیالی اس دور میں ملتی تھی 2 آنے، 2 آنے جی۔ آپ یہ تصور کر لیں 58
59 اس دورانیے کی جی بات غالباً ہوگی، یہ جنرل ایوب جب یہ مارشل لا لائے نا، جی اس دورانیے کی بات، تو 2 آنے تھی، جنرل ایوب آ گیا ڈنڈا لے کے، مارشل لا لگ گیا ملک پر، چینی تھوڑی مہنگی ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا، ہوٹل والے نے کہا جی 2 آنے نہیں، اب 2.5 آنے دو، 2 آنے سے بڑھ کے چائے کی پیالی 2.5 آنے ہو گئی، اس پر لوگوں نے ہڑتالیں، تو جلوس، تو ہلا اللہ، گلا، ایوب کتا ہائے ہائے، تو بڑے تماشے دیکھے پھر ہم نے، تو ایک دور وہ بھی گزرا ہے، اب بھی آپ کے سامنے۔ اچھا اس وقت یہاں سے ڈائریکٹ فیصل آباد یا راولپنڈی گاڑیاں چلتی تھی یا راستے ہاں میں؟ یہ بھی ایک مسئلہ تھا اس وقت صاحب، جب ہم ابتدائی دور میں گئے نا تو یہ سڑک نہیں تھی، جی عباس پور والی جی اجیرے تک سڑک تھی آگے، لیکن یہاں کی نہیں تھی، یہاں ہمارے جامعہ رضویہ میں فیصل آباد جانے کے بعد یہ سڑک چالو ہوئی، لیکن کچی سڑک تھی، اس پر بھی وہ مقبول بس اور صدیقی بس 2 مشہور بسیں تھیں، جی یا کبھی ایک پونچھ ہیل والوں کی بس آیا کرتی تھی، تو کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا جی۔ اکثر ہم کیا کرتے تھے جی کہ گھر میں آتے، چھٹی گزارتے، تو جتنے بھی ہمارے ادھر کے بھی ساتھی جی ہوتے نا، تو اکثر ایسا ہوتا کہ ہم اوپر والے راستے سے گزرتے، رات ہم گھر پر گزارتے، صبح اٹھ کے نکلتے تو ہمارے ساتھ جو جنگل ہے نا، جی اس میں درمیانہ راستہ ہے نمبل کے لیے، جی درمیانے راستے پر نکل کے نمبل پہنچتے، نمبل سے گلا پیر، جی جی ناڑیاں کی اتر کے تو ہم چلے جاتے اجیرہ۔ ہمارا اس دورانیے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ اجیرے میں اوپر والے بازار میں چھوٹی مسجد جو ادھر والی ہے، جی اب خوبصورت بنا دی ہے، اس وقت وہ بھی مسکین سی تھی، اور نیچے دیال وغیرہ بچھایا جاتا تھا، اچھا یہ پھڑیاں وغیرہ نظام ہی نہیں تھا، وہاں صاحب ہم جاتے رات وہاں گزارتے، رات مسجد میں گزارتے، ٹکٹ لیتے، صبح بس پر بیٹھتے اور آگے جاتے، اور ٹکٹ کا بھی آپ گھر سے نکلتے تو ہمیں گھر والے دیتے جی یہ 25 روپے آپ کے کا خرچہ ہے جی جانے کا، 5 روپے یہاں سے کرایہ لگتا پنڈی کا، اور 5 روپے وہاں آگے بسیں نہیں چلتی تھیں ہمارے ابتدائی دور میں، جی ریل ہوا کرتی تھی، اچھا 5 روپے ریل کا کرایہ تھا پنڈی سے فیصل آباد، تو اس طرح کچھ کھا پی کے کچھ طرح کر کے کچھ پیسے بچ جاتے کچھ دنوں کے لیے، اللہ کی رحمت اس دور میں تھی۔ ان حالات میں جب علم حاصل کیا اور ساری تکالیف اٹھائی سارا کچھ، درمیان میں مختلف علماء سے، صوفیاء کرام سے اور کن کن ہستیوں سے ملاقات ہوتی رہی؟ اس مناسبت سے سب سے پہلے تو ہمارا رابطہ رہا جی نیریاں شریف، جی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے صاحبزادگان ماشاءاللہ یہ اس گدی کو اعزاز حاصل ہے کہ سب پڑھے ہوئے، جی وہ سب پڑھتے تھے اور میرے کلاس فیلو تھے، اس لحاظ سے وہاں جانا آنا ہو گیا، پھر اس کے بعد گولڈا شیم میں جانا آنا ہو گیا، ابھی بیعت نہیں اختیار کی تھی تو جانا آنا ہو گیا، تو اس طرح باقی بھی مشائخ کے ساتھ جہاں جو نسبت دیکھی، کوئی بزرگ آ گیا تو اس کے ساتھ ملاقات کر دی اور نظام چلا لیا، تو اس طرح درمیان میں کوئی اسپیشل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کے لیے ہمیں کہیں کوئی اسپیشلی کسی خانقاہ میں جانے آنے کا پروگرام بتایا، تو اس سلسلے میں نیریاں شریف سر فہرست، پھر جی گولڈا شریف، صحیح پھر اس کے ساتھ نسبت ہو گئی موڑا شریف کی، جی نیریاں شریف کی نسبت کی وجہ سے، تو یہ پھر یہ جو میں مرید ہوا ہوں تو یہ یہاں آنے کے بعد، جی نسبتیں تو پہلے بھی تھی، ہمارے اکثر ساتھی رفقا ہمارے بزرگ گولڈا شریف منسلک تھے، لیکن میں براہ راست نہیں شامل ہوا تھا، صحیح یہاں پہنچ کے کچھ ابتدائی حالات بڑی آزمائش کے گزرے یہاں، اس دورانیے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام پر تشریف فرمائیں، بیڈ لگا ہوا ہے، اور میرے سامنے ہوتے ہی اشارہ کرتے ہیں، بلایا نہیں اشارہ کرتے، میں جب قریب آیا تو بیڈ سے غائب ہو گئے،
میں نے اور کچھ نہ سوچا، بس یہی ذہن میں آیا کہ بس جی جب تک وہ بود ہوتے کہیں گئے تو آ جائیں گے. میں بیڈ کے نیچے داخل ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو آپ منظر عام پر. جی آپ نے بلایا، ہاتھ پکڑا، دلاسا دیا، بس اتنی بات. خواب کے اندر. خواب میں جی جب یہ صورتحال ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ اب اشارہ ہو گیا، اب اس کے بعد مشکل ہے. پھر براہ راست میں پھر یہاں سے گیا اور قوالی ہو کے جو ہی فارغ ہوئے نا، ملاقات کا وقت آیا تو ملاقات جو ہی کرنے کے لیے حضرت سے مصافحہ ہوا تو بڑی ہاتھ دبا کے خیریت پوچھی، تو آنے کا مقصد پوچھا، اور کوئی بات حضور قبول فرمائے. آپ نے پھر اسی مجلس میں بیعت فرمایا. قبلہ بابو جی علیہ رحمہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے صاحبزادے تھے. جی جی، حضور قبلہ عالم خواجہ عالم فاتح مرزائیت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر تھے. ایک دوسرے صاحبزادے بھی تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو اپنے دور میں یہی تھے. یہ عالم فاضل بھی تھے اور بہت بڑے صاحب تصوف و طریقت بھی تھے. الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہاں عباس پور میں. پھر اس کے بعد جب میں فیصل آباد سے یہاں آ گیا، کیونکہ اجازت لے کے نہیں آیا تھا، تو اجازت لے کے نہیں آیا تھا نا جی اساتذہ سے. جی پھر یہاں کے حالات ایسے بن گئے کہ کوئی اور بھی آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. جی تو سب کا مشورہ یہی ہوا کہ بھئی آپ ہی کو رہنا چاہیے. میں نے بھی محسوس کیا بھی اگر میں بھی چلا جاؤں کوئی یہاں ٹھہرے گا نہیں تو مشکل بن جائے گی. جی پھر اللہ کا شکر ہے یہاں پھر مستقل ٹھہرنے کا پروگرام بن گیا. پھر اس وقت یہ نیچے والی مسجد ایک ہی مسجد تھی عباس پور میں، جی اسی میں سبھی لوگ تمام مکاتب فکر یہیں نماز پڑھتے تھے. جمعہ اور عیدین کی نمازیں گراؤنڈ میں ہوتی تھی مشترکہ. محترم حضرات، ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنا پوری حالات زندگی اور کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی، کس طرح آپ نے مصائب و آلام میں اور کن حالات کے اندر علم حاصل کیا، اور آج ہم سب اور یہ پورا خطہ آزاد کشمیر آپ کے فیض سے وابستہ ہے. انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کا دوسرا حصہ آپ کے ادارے کے حوالے سے اور آپ کی پھر آگے کی جو زندگی ہے اور جس طریقے سے آپ نے دین متین کی خدمات سر انجام دی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اسی کے اوپر آج یہ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.